السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا خوبصورت موضوع ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کیا تھے اور ان کی ہمیں اعلیٰ اخلاق سے کیا مثالیں ملتی ہیں، اور انہوں نے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور کیا غور و فکر کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، اس کا کیا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی کیا اعلیٰ مثالیں تھیں وہ آپ سے چند شیئر کروں گی، تو ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھیے گا، اور جو چینل پہ نہیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ حسن اخلاق کی تکمیل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مجھے تو اخلاق کریمہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی عظمت کی گواہی خود باری تعالیٰ نے دی ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق عظیم ہیں۔ حسن اخلاق کی تکمیل کے دو پہلو ہیں، ایک نظریاتی اور ایک عملی۔ نظریاتی سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کو انتہا تک پہنچا دیا کہ اس سے زیادہ اونچے اخلاق کی تکمیل تعلیم ممکن ہی نہیں۔ عملی پہلو سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اخلاق کریمہ ایسی بلندی پر تھے کہ اس سے زیادہ بلندی پر ناقابل تصور ہے، یعنی اس سے اوپر کسی کی بھی مثال موجود نہیں ہے، اس سے بلندی پر کسی کا بھی اخلاق موجود نہیں ہے جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجموعی طور پر اخلاق حسنہ کی تعلیم اور تاکید فرمائی ہے، اور الگ الگ ہر ایک خلق حسن کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیکی حسن اخلاق ہے، سب سے اچھا شخص اسے قرار دیا جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اخلاق حسنہ مثلاً صداقت، امانت، رحم، عفو، درگزر، اثار، قربانی، صبر و تحمل، جود و سخار، اثار اور خلوص خیر خواہی، ایفاء عہد، عدل و احسان، عدل و انصاف اور نیکی میں تعاون، خدمت خلق وغیرہ جیسی کی تعلیم فرمائی ہے، اور جو زائل کرنے کی حکم دیا ہے، جس کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، اس میں مثلاً جھوٹ، خیانت، بددیانتی، بے رحمی، سنگ دلی، خود غرضی، حسد، غیبت، چغلی، چوری اور ان سب چیزوں کے کہ دوسروں کی تحقیر کرنے سے سختی سے منع فرمایا، نعوذ باللہ۔ لیکن ان میں سے شاید کوئی ہی ایک ایسا عمل ہو جو ہم کرتے ہوں، اور باقی سب جو ہے ہم ان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کریں کہ آپ کا معیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار کے مطابق اتر رہا ہے، کیا آپ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق حسن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے یہ بات ضرور فرماتے، جو ایمانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کاذب نہیں ہو سکتا، یعنی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سے ظلم ڈھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو مدینہ سے باہر کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی، آپ پر جنگیں مسلط کی، لیکن جب آپ نے فتح مکہ کو یعنی کہ فتح کر لیا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر کہا تھا کہ معاف کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار مکہ کو معاف فرما دیا۔
معاف فرما دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم رضائی عمر بھائی اور آپ سے بے حد محبت کرنے والے چچا تھے، آپ کو بھی ان سے محبت تھی۔ غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ اسلام لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا، یعنی کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے چچا کے یعنی کہ انہوں نے اس کا کلیجہ نکال کر جو چبایا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس بات پر بھی آپ نے درگزر کیا، آپ نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ فرمایا اور آپ نے اس عورت کو یعنی ہندہ کو معاف فرما دیا۔ بہت افسوس ہے کہ ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت رسول ہمیں کیا ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔